ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ چلتا ہے، میاں کا مذہب اور ہے، بیوی کا مذہب اور ہے، تو چلو کوئی بات نہیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو محشر کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں دونوں سے کراس کویسچن ہوگا۔ کراس کویسچن آپ سمجھتے ہوں گے، یہ جو عدالتوں میں عموماً ہوتا ہے، کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے۔ جو میاں نے کیا ہوگا اور جو بیوی نے کیا ہوگا، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ میاں سے پوچھا جائے گا آپ نے ایسے کہا، بیوی سے پوچھا جائے گا آپ نے وہ کیا، پھر بیوی سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کی کیا تجویز دی، پھر میاں سے اس کا جواب لیا جائے۔ یہ حشر کا میدان ہے، محشر ہے، جس کو ہم پتہ نہیں، ہمارے ہاں ایک سینس پایا جاتا ہے، ہر کسی نے اپنا حساب دے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ عمومی آیت ہے، یہ جنرل پبلک کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ یہ آیت ہر نفس کو اپنا حساب دینا ہے، لیکن میاں بیوی الگ نفس نہیں ہے، جوڑا ہے۔ عام لغت میں بھی اس کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس جوڑے کے بعد یہ جوڑا جس کی عبادت کرتا تھا، جس کو رب مانتا تھا، وما کانوا یعبدون، جس کو معبود مانتا تھا۔ پتہ چلا میاں صاحب تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور بیوی صاحبہ علی حجویری پہ سجدہ ٹیکتی ہے، وہ ایک انڈیا میں اجمیری شریف پہ سجدہ ٹیکتی ہیں۔ نہیں تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سمندر عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہے۔ ایسا ہے نا، ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے۔ یہ نہیں چھوٹ ملے گی اس میں میاں کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی، بیوی کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہ قضیہ سمجھ لیں، یہ ہمیں یا تو گمراہ کیا گیا ہے۔ ہم جنرلی سوچتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان، تو کلمہ گو مشرک کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہوگا، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں شرک کی بیماری کا کیوں پیشن گوئیاں کی ہیں کہ میری امت جو ہے نا مشرک ہو جائے گی۔ اور جتنی آیات ہیں یا جتنی احادیث ہیں وہ کلمہ گو کے لیے ہیں۔ جو مشرک کلمہ گو ہی نہیں ہے، اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو کفر کے درجے میں آتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ جو مشرک، اور جو آیت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف فرما دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے، تو کیا اس کو مذاق لیتے ہیں؟ یہ کن کا شرک ہوگا؟ ہر گناہ کا، کافر کا ہر گناہ معاف ہے۔ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کا گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہ کیوں اس طرح گمراہ کرتے ہیں ملت کو، صرف اپنے پیٹ کو پوجنے کے لیے، پیٹ کی کامیابی کے لیے اور اس کو بھرنے کے لیے پوری امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ کو مشرک نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا۔ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ جو کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا مشرک، شرک اس سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، منکر ہے، وہ اللہ کا بھی منکر ہے، نبی کا بھی منکر ہے۔ اس کے گناہوں کا تو تصور ہی نہیں، اس سے تو حساب کتاب ہی نہیں، ہو تو ہے ہی جہنم کا ایندھن۔ اس لیے کہ وہ اللہ کا منکر، اللہ کے خالقیت، مالکیت اور رازقیت کا بھی منکر ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین ایک نقشہ بناتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یہ میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ انبیاء آئے نا، رسل آئے، اصحاب محمد آئے، اہل بیت آئے، علماء اسلام آئے۔ علماء اسلام ہر وہ شخص ہے جو نبی کے بعد، صحابی بھی علماء اسلام تھے، اہل بیت بھی علماء اسلام۔ عالم دین ہونا سب سے بڑی ڈگری ہے پیغمبر کے بعد۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت کیا ہے؟
جائیداد یا مال نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور جو علم کو حاصل کرتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہے۔ اب ان سے یہ حساب لیا جائے گا تم نے کتنا علم حاصل کیا، کتنے پہ عمل کیا اور کتنے کو اگنور کیا، عمل نہیں کیا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ اب اللہ رب العالمین یہاں کتنا پر لطف حکم یا آرڈر ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم۔ تمہیں مولوی بتاتے نہیں تھے کہ ایسے نہیں کرو؟ عالم کو مولوی کہتے ہیں نا بر صغیر میں، ادھر تو شیخ کہتے ہیں، فضیلت الشیخ، شیخ العرب والعجم، ادھر ہر کوئی بنا پھرتا ہے، جیسے میں نے کہا تو مفتی اعظم سارے ہی ادھر۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پہ کتنا یعنی پرمغز طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ کیا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور میری باتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس، تمہارے اوپر سنائی نہیں جاتی تھی، خطبات جمعہ نہیں ہوتے تھے، دروس اور لیکچر نہیں ہوتے تھے، تمہیں بتایا نہیں جاتا کہ اللہ نے قرآن میں فکنتم بہا تکذبون، اور تم سن کے جا کے وہی کام دوبارہ شروع کر دیتے تھے۔ کہا جھوٹ نہیں بولنا، ایسے ہی ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جا کر جھوٹ بول دیتے تھے۔ کہا ملاوٹ نہیں کرنا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا اس کی میں سفارش نہیں کروں گا۔ من غش فلیس منا سے مراد یہ ہوتا ہے جہاں پر آ جائے نا فلیس منا، اس کا مطلب ہے نبی کی سفارش سے محروم ہو گیا۔ بعض لوگ اس کو یہ لے لیتے ہیں کہ من غش وہ ہماری امت سے نہیں یار ایسا نہیں کرو، بارڈر کراس نہیں کرا دو۔ من غش فلیس منا، وہ سفارش نبوی سے محروم ہو جائے گا۔ مسلمان تو رہے گا، وہ کلمہ گو بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ملاوٹ کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو سود کھاتا ہے گویا اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو یہ کتنا ٹپیکل معنی ہے۔ کیا فرمایا؟ جو سود کا کاروبار کرتا ہے یا اس پہ گواہ بنتا ہے یا اس کی کتابت کرتا ہے معاہدے کی، سودی معاہدے کی، جو کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، یہ گویا کہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں تینوں لوگ، اور اللہ سے بھی کوئی جنگ کر کے آج تک جیتا ہے؟ انسانیت کی تاریخ میں جس نے اللہ سے جنگ کی ہے نامراد ہوا ہے، بدبخت ہوا ہے، ملعون ہوا ہے، اور آخرت اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا ہے۔ سودی نسل یا سودی قوم اللہ کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سے جنگ کرنے والی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وہ جنگلے میں پھنسا دیتا ہے کہ یہ سود پہ قرضہ لیں گے، پھر اسی میں غرق رہیں گے، اور اسی کا اللہ رب العالمین جلا دے گا، اور پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لو کہ پاکستان سودی قوم ہے، سود خور قوم ہے یہ، اور اللہ رب العالمین ایک جھٹکے کے لیے اوپر کرتا ہے، پھر کئی جھٹکے نیچے کر دیتا ہے۔ آج تک ہماری قوم اٹھ نہیں سکی، یعنی جسے کہتے ہیں نا خود کفیل نہیں ہو سکی، خوشحال نہیں ہو سکی، لیکن اس چیز پہ سوچتے نہیں ہیں۔ جب تک قوم سود خور رہے گی خدا اس کو سرخرو نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے وَأَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر، اللہ کی نشانیاں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، اللہ کے حکم بتائے جاتے تھے، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب یہ تو اتنا ہے، لیکن آگے چلیں آپ، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ یہ آپ نے عموماً سنا ہوگا، جب کسی کو کہو نا یار نماز پڑھ لو گے، یار میں گناہ گار آدمی ہوں، تم نے حج کیا عمرہ کیا، میں گناہ گار آدمی ہے، یار تم ایسی بات نہیں کرو گے، میں گناہ گار آدمی ہے۔ یہ سٹائل بندے کا حشر میں بھی ہوگا۔ یا ہم اپنے آپ کو مطل الغنی، یعنی کیا مطل الغنی کہتے ہیں؟ مالدار کی چشم پوشی، میں غریب آدمی ہے، کروڑ پتی ہو، صدقہ دینے کی باری آئے گی تو میرے تو قرضہ،
زکوٰۃ دینے کی باری میں مر رہے ہو، میرے تو بچوں کے جوتے نہیں ہیں۔ ویسے سارا سال شہنائیاں ہوں گی، بچے کی شادی پہ لاکھوں روپے خرچہ ہوگا، جب زکوٰۃ کے دن آئیں گے سال گزرا ہوگا، معلوم میں تو بچوں کے جوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے یہ ماحول دیکھا ہے ہمارے پاکستانیوں کا؟ یہ صرف ایک گناہ نہیں، ہم گناہوں کا مرکہ ہے پاکستانی قوم۔ جیسے ہمیں حاکم ملے ویسے ہی قوم بے ہوتا قوم بن گئی، جیسے جیسے حکمران ملتے رہے ویسے ویسے قوم بھی گناہ گار اور گہرائیوں میں جاتی رہی۔ اب دیکھیں آپ، ہمارے ہاں اکثر جب آپ کسی کو نیکی کا کہو نا، یار میں تو گناہ گار آدمی ہوں، پریشانیاں ہیں، اس کو بولو یار وہ یہ نیکی کا کام کر دو۔ مثال کے طور پہ یہ بچے کو کپڑے لے دو، یتیم بچہ ہے، یہ جناب مسکین ہے، اس کے گھر کا کرایہ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ خود ہی غرق ہونے لگا ہے کسی کا تعاون کرنے سے پہلے۔ وہ میں مر گیا، شاید اس کے نیچے گاڑی بھی 2.5 کروڑ کی ہو، لیکن اس کی حیثیت نہیں ہوتی اس وقت۔ یہ ہے رب کو دھوکا۔ بندے کو دھوکا نہیں، بندہ تو آگے چلا جائے گا، وہ تو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا لے گا۔ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، اس کو تو ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہے، وہ تو ہاتھ پھیلا لے گا آگے۔ لیکن تو رب کی ڈکشنری میں ایسے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو نے دھوکا دیا ہے۔ اب یہیں پہ وہ بات عرض ہو رہی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا نا، اے تمہیں بتایا نہیں جا رہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سود نہیں کھانا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، پیسہ نہیں چھپانا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، بخل نہیں کرنا ہے۔ بخل کرتے ہیں نا، بخیل تو یہ تو عام فیشن ہے۔ وہ ایک آدمی میں نے دیکھا، میرا دوست ہے، وہ تقریباً اس کے 11 پلاٹ ہیں اور باڑے ہیں اور کچھ ہے، وہ 50 پہ چلتا ہے۔ 50 آج کے دور میں تو ختم بھی ہو گئی شہر، ایک ویسپا اس کے بعد 50 آئی تھی۔ پھر اس کو کسی نے کہا، میرے سامنے کہا کہ یار اللہ نے اتنا دیے تو 50 پہ، کہتا ہے یہ میری قومی شناخت ہے۔ تو یار پھر اس کو بیچ دے، کسی کو غریب کو ہدیہ کر دے، کوئی مسکین کو 2 گھر بنا دے، کوئی بیچ کے کسی کی شادی، یتیم کی، بیوہ کی، کسی کا بھلا کر دے۔ وہ تم نے وہ قبر میں تو کام نہیں آنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایسے ہی ہے نا، لوگوں نے تو کہیں اور لگایا ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان کو بیان کرو۔ بیان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ استعمال کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہے۔ ان چیزوں کو چھپا کے اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ اور اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرتا ہے تو گویا اللہ نے غلط جگہ پہ دے دی، نہیں سمجھے؟ تو یہ اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ اللہ نے غلط جگہ پہ معاذ اللہ دے دی۔ اللہ نے نعمت تجھے دی تھی استعمال کے لیے، یہ نہیں دی تھی کہ جب تم مرے گا تو تیری آل اولاد استعمال کرے گی۔ آپ دیکھ لیں یہ جتنے آپ کے دربار شربار یہ چکر چلا ہوا ہے، یہ سارے کنجر ننگے ہوتے ہیں، زنجیریں پہنی، کسی نے ہتھ کڑیاں پہنی، کسی نے کپڑے گندے پہنے، کسی نے بال نہیں کٹائے، کسی نے حجامت نہیں کرائی، کوئی نماز پڑھتا نہیں، کوئی نہاتا ہی نہیں، اور ان کی اولادیں آ کر وزیر اعظم بن جاتی ہیں۔ تو ان سے حساب نہیں ہوگا کہ نعمت تو تجھے دی تھی، تو نے استعمال کیوں نہیں کی؟ ناقدری کی میری نعمتوں کی۔ نعمت ربی کو استعمال نہ کرنا یہ ناقدری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے جو دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کو استعمال کرو، وگرنہ وہ نعمتیں آپ پر عذاب بن جائیں گی، پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ اب جب سب کو کہنا ہوا تو میں کہا نہیں تھا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، پرانی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی۔ رب کو پتہ کیا کہے گا؟ ربنا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، آپ نے سنا کہ شقی القلب، بدبخت دل، شقی کہتے ہیں بدبخت۔ وہ آگے حشر میں بھی اس کو یہی سوچی ہوگی، محشر میں وہ آگے رب کو کہے گا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب تھی اور ہم گمراہ تھے،
تو رب کہے گا ہن کیوں دس دے جے، تمہارے پاس تو آئی تھی نا، نعمتیں بھی آئی تھی، آیات بھی آئی تھی، قرآن بھی آیا تھا، نبی بھی آیا تھا، تو اس وقت تم نے اس پہ دھیان کیوں نہیں دیا، اس کو بھلا کیوں دیا، جٹلایا کیوں؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اس وقت ہمارے اوپر بدبختی غالب تھی۔ کیوں؟ مولوی صاحب آ کر کہتے تھے نماز پڑھو تو ہم کہتے تھے پھر آنا، تھوڑی دیر کو آؤں گا۔ مولوی صاحب کہتے تھے جھوٹ نہیں بول، میرا اور گزارا ہی نہیں چلتا۔ مولوی صاحب کہتے تھے رشوت نہیں کھا، وغیرہ اس طرح گزارا ہی نہیں ہوتا، رشوت نہ کھا کے کام نہیں کرتے، کام نہیں ہوتا۔ یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ محلاتی بیماریاں ہیں، وقتی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کو ہم نے اپنے ساتھ لازم کر لیا، اور قرآن اسی کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اس وقت بھی یہ رب کو ایسے یعنی بہکانے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب تھی، بدبختہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، بدبختی کیوں غالب تھی؟ پھر وہاں وہ